السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہدایت النحو کی کلاس میں. الحمدللہ ہم نے معربات کے بارے میں پڑھا، ساری چیزیں معربات کے بارے میں، اور سارے مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع یہ بھی دیکھیں. اور انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اسم مبنی کی بحث. یعنی یہ اسما جو مبنی ہوتے ہیں، فتح دمہ کسرہ ایک ہی یعنی بدلتے نہیں ہیں. اسم مبنی کی بحث. الباب الثانی فی الاسم المبنی. دوسرا باب ہے. تو پہلا باب سارے معربات کے بارے میں بتائے ہیں. اب دوسرا باب ہے اسم المبنی، مبنی کے بارے میں، اسم مبنی کے بیان میں. اور یہ وہ اسم ہے جو واقع ہوتا ہے، وہو اسم وقع غیر مرکب، جو واقع ہوتا ہے اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہونے کے. مثلا تو کسی کے ساتھ مرکب نہیں بنتا. مرکب یعنی دو لفظوں کو ملا کر جس کو بولتے ہیں نا مرکب بنتے ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ نہیں مرکب ہوتا ہے. مثل الف با تا ثا، جیسے الف با تا ثا یہ بھی مبنی ہے نا. الف با تا ثا ایک ہی حرف ہے، یہ بھی الف با تا ثا. اور مثلا واحد و اثنان و ثلاثہ، اور یہ واحد اثنان ثلاثہ، یا ایسے لفظ جو کسی جملے میں نہ ہو، جو واحدن، حالانکہ واحدن واحدن ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے بس صرف لفظ جو لفظ ہے ہمارا اسی کا ذکر کر رہے ہیں. اور جیسے اکیلا لفظ تو یہی بتا رہے ہیں کہ لفظت زید، زیدن، بس بے شک وحدہ فإنہ مبنی بالفعل علی السکون معرب بالقوہ، یہ مبنی ہیں بالفعل سکون پر اور معرب ہیں بالقوہ. تو یہ سارے واحد اثنان ثلاثہ اور یہ الفاظ بھی اگر کوئی واحد کہتا ہے، اور خالی زید، تو آپ تو کہیں گے بھئی زید تو معرب ہے، مبنی کیسے؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف لفظ زید کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب وہ جملہ میں نہیں آتا ہے. جب وہ جملے میں آ جائے گا تب معرب کریں گے. تو اس لیے قوت میں وہ معرب ہے اور مبنی ہیں بالفعل. اور تشریح پڑھیں گے تعلیل. دوسرا باب ہے اسم مبنی میں ہے. دوسرا باب اسم مبنی میں ہے، جبکہ پہلا باب اسم معرب میں تھا. اب دوسرا باب مبنی میں ہے اور پہلا باب معرب میں تھا. مبنی اصل میں مبنوی تھا، مبنوی تھا. واو اور یا جمع ہونے سے پہلا ان میں ساکن تھا، لہذا واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا ہے. تو واو کو ہم نے کیا کیا؟ یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا، اور دمہ ما قبل کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل گیا. مبنی، مبنوی بدل گیا، مبنی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ علت کے بارے میں بتانا. یہ صرف میں بھی پڑھیں گے ہم، کبھی صرف کی کتاب کریں گے تو انشاءاللہ، جس میں کیسے بدلتے ہیں وغیرہ، اس کے قواعد کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں وغیرہ ہم دیکھیں گے. تعریف. ماتن نے مبنی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ماتن یعنی جس نے کتاب لکھی، کاتب، وہ اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ، ایسا اسم ہے جو غیر مرکب دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. گویا کہ ماتن نے مبنی کی تعریف میں صرف ترکیب کی شرط لگائی. ترکیب نہ ہو، ترکیب یعنی جملے میں استعمال کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا. کوئی لفظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا، یعنی مبنی وہ ہے جس کے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے الف با تا ثا وغیرہ، اور جیسے واحد اثنان ثلاثۃ وغیرہ. مراد ان دونوں سے اسماء حروف و اسماء اعداد ہیں. اسماء حروف یعنی جو حروف ہے تہجی، ان کے نام ہے، اور جو اعداد ہے پہلا دوسرا گننے والے جو الفاظ ہیں ان کے نام ہیں. اور کلفظۃ زید وحدہ، اور لفظ زید صرف اکیلا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسماء اعلی بغیر ترکیب کے مبنی ہوتے ہیں.
جو نام ہوتے ہیں علم یعنی نام، اسماء علم بغیر ترکیب کے کوئی جملے میں استعمال نہیں کریں تو مبنی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حالت ترکیب میں معرب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ماتن نے زید کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بالفعل اور فی الحال مبنی علی السکون ہے، بالفعل یعنی حال میں، یہاں پہ وہ مبنی ہے، لیکن قوت اس کے پاس معرب ہونی ہے، بالقوہ معرب ہے، یعنی اس میں معرب ہونے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت زید تو کیسے بھی معرب، تو اگر کوئی کہے گا کہ خالی لفظ زید کیا وہ مبنی ہے یا معرب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مبنی کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ جملے میں نہیں ہے، ہاں اگر کہیں گے جاء زید، ضربت زیدن، اس طرح سے تب وہ معرب ہوا بالکل، چنانچہ ترکیب کے وقت یہ معرب ہو جائے گا۔ تو یہ بات پہلی بات بتائی کہ اگر کوئی لفظ اکیلا، تو اس پورے اس میں کیا بتایا یہ پورے سیکشن میں کہ اگر ایک لفظ اکیلا آتا ہے، چاہے وہ الف با تا ہو، واحد اثنان ہو، یا کون سا بھی لفظ ہو، زید ہو، نام ہو، تو وہ مبنی ہیں جب اکیلے آتے ہیں بغیر کوئی جملے میں، جملے میں نہیں آتے ہیں۔ او شابہ مبنی الاصلی، تو یہ سب مبنی الاصل، او شابہ مبنی الاصلی، یا وہ مبنی اصل کے مشابہ ہوں، یعنی اصل تو معرب ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مشابہ ہیں، اس کے مشابہ ہیں، مبنی الاصل یعنی اس کی طرح ہو گئے ہیں، بأن يكون في الدلالة على معناه محتاجا إلى قرينة كالإشارة، کے طور پہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قرینے کا محتاج ہو، تو ایک ایسے لفظ ہیں جس کو قرینہ پتہ چل جاتا ہے، قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، قرینہ یعنی ایسے احوال، ایسے ماحول میں، ماحول جو جملے میں پتہ چلتا ہے آپ کو، کانٹیکسٹ جسے بولتے ہیں، وہ ضروری ہے کرنے میں، قرینے کا محتاج ہوتا ہے، کل اشارہ، جیسے اشارہ ہو، جیسے آپ کہیں گے ہاذا، تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کیا کس چیز کے مراد ہے ہاذا، یہ نحو ہاؤلائی، جیسے ہاؤلائی مثال دی ہے، نحو هؤلاء ونحوها أو يكون على أقل من ثلاثة أحرف، ثلاثة هنا شيء أحرف أو تضمن معنى الحروف، تو پہلا کیا بتا ہے؟ شابہ، متشابہ ہو، یعنی اس کے جیسا ہو، اور اس جیسے وغیرہ دیگر، یا وہ ہو 3 حروف سے کم، اور ایک کیسے مبنی بن سکتا ہے؟ ایک تو معنی میں جو ہے قرینے کا ضرورت پڑتی ہے، اور ایک مبنی کیسے بنتا ہے؟ 3 حروف سے کم ہو جائے، 2 ہو یا 1 ہو، یا وہ ضمن میں لیے ہوئے ہو حرف کے معنی کو، جیسے اشارہ، یا معنی الحروف، یا حرف کے معنی میں ہو، جیسے ذا بولیں گے آپ صرف، جیسے ہاذا کا جو ذا ہے نا، اشارے کے معنی میں ہے، من اور احد عشرہ سے 19 عشرہ تک، واحد عشرہ الى 19 عشرہ، وهذا القسم لا يصير معربا اصلا، اور یہ قسم اصلا معرب نہیں ہوتی، اور جو 11 سے 19 بھی ہوتے ہیں نا اعداد، یہ سارے بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو پہلے تو نام ہو گئے سارے، الف با تا تھا وغیرہ، اور دوسرے کیا ہو گئے کہ جس کو قرینے کی ضرورت ہو، جیسے ہاؤلائی مثال دی، ہاذا نہیں لائے مثال، کیونکہ ہاذا کے لیے 3 حروف سے کم والے، جو 2 حروف ہو یا 1 حرف ہو تو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے من ہو گیا یا ذا ہو گیا، ہاذا کا ذا ہو گیا، اور اعداد 11 سے 19، اور یہ معرب اصل میں نہیں ہوتے۔ تشریح یعنی وہ اسم میں بھی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، یعنی حروف کے مشابہ ہوں، تو یہ حروف کے جیسے ہی ہیں، حروف کے جیسے ہی ہیں۔ اب وہ مشابہت 3 طرح سے ہے۔ پہلا مشابہت کیا ہے؟ اس حرف کے ساتھ احتیاج میں مشابہ ہو، احتیاج، ضرورت ہے اسے، یعنی جیسے حرف محتاج الی الغیر ہوتا ہے، حرف کا معنی خود میں نہیں ہوتا، جیسے من کریں گے آپ، من کبھی سے ہوتا ہے، من کبھی کو ہوتا ہے، یا فی ہے، فی کا معنی علی بھی ہوتا ہے، فسیرو فی الارض، زمین میں سفر کرنا ہے، زمین کے اوپر، زمین میں کھود کر سفر کرنا نہیں ہے، تو وہ قرینے سے ہی آپ سمجھیں گے۔ ایسے ہی کوئی اسم محتاج الی الغیر ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، تو کوئی بھی محتاج ہے وہ خود سے معنی نہیں دے سکتا، مبنی ہوگا، جیسے اسماء اشارہ ہیں اور اسماء موصولہ ہیں، الذی ہے، الذی، الذین وغیرہ، یہ کہ مشار الی اور
صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اسم الاشارہ لائیں گے تو کوئی چیز مشار الیہ بھی چاہیے، ہذا بابن، تو کوئی چیز چاہیے نا خریدنا، تو وہ کمزور ہے، تو اس لیے مبنی ہے۔ الذی کو بھی صلہ چاہیے، الذی، الذین آمنوا۔ دوسرا، اسم کی مشابہت حرف کے ساتھ ودع میں ہو، تو ایسے اسماء جو ودع میں جس کو رکھا گیا ہے، کس طرح یعنی حرف کی طرح اس میں دو حرف ہی ہوں تو وہ بھی مبنی ہوں، جیسے ذا ہو یا من ہو۔ یہ من بولنا چاہیے، من کیوں بولے؟ من ہو، من تو حرف جر ہے، یہاں پہ بھی اوپر غلطی ہے، من ہونا چاہیے، من تو حرف جر ہے نا، میرے حساب سے یہ من ہونا چاہیے، من، کون بھی مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دو حرفوں کا ہے۔ اسم کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ اسم اپنے اندر معنی حرف کو ضمن میں لیے ہوئے، جیسے احد عشرہ اور تسعۃ عشرہ، یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حرف کا معنی ہے اس میں، تاکہ ان میں ہر ایک واو کو متضمن ہے، کیونکہ اصل میں احد عشرہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ واو کو چھپا دیا گیا، احد و عشرہ، ایک اور 10، اثنانی و عشرہ، واو کو ہم نے حذف کر دیا تو اس لیے مبنی ہو گئے، اور واو بنا پر حرفیت کے مبنی ہے، تو جو واو کو اپنے ضمن میں لے رہا ہو وہ بھی مبنی ہی ہوگا، تو واو کو چھپا لیا ہے اس نے۔ سلاست عشرہ جب 13 کہتے ہیں، اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ سلاستن و عشرہ، کیونکہ دیگر اعداد اب دیکھیں گے، جیسے میں 24 کہوں گا، 24 کیسے کہتے ہیں عربی میں؟ اربعۃ و عشرون، واو لگاتے ہیں نا بیچ، یہاں واو نہیں ہے، واو چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہے، اپنے ضمن میں لے لیا ہے، یعنی چھپا لیا ہے۔ دوسری قسم یعنی مبنی الاصل سے مشابہت رکھنے والے ہر حال میں مبنی رہتے ہیں، تو یہ ایسے مبنی جو مشابہ کرتے ہیں وہ ہر حال میں مبنی رہتے ہیں، کبھی بھی ان کو معرب نہیں بنایا جا سکتا اور کبھی معرب نہیں بنتے۔ یہ سارے جو مشابہ کرتے ہیں حرف کی طرح، یعنی 3 لفظ سے کم ہو، یا قرینے کا محتاج ہو، یا واو کو ضمن میں لے رہے ہیں جیسے اعداد ہیں، یہ سارے کبھی بھی معرب نہیں بنا سکتے آپ۔ میں نہیں کہہ سکتا بھائی سلاست و عشرہ یا سلاست عشرہ، 13 کے لیے نہیں، ہمیشہ مبنی علی الفتح ہی پڑھیں گے، سلاست عشرہ طالباً زبر لگائیں گے ہمیشہ۔ بخلاف اسماء اعلام کے، حالانکہ نام تو بنتے ہیں نا زید، وہ حالت ترکیب میں معرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ ایک لفظ زید وہ مبنی ہے جب ہم صرف زید کا نام لیتے ہیں، لیکن یہاں وہ مذکر آپ جملے میں لائیے، وہ بالکل مبنی معرب ہو جائیں گے، معرب ہو جائیں گے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ، مبنی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں انگریزی زبان ہو یا اردو زبان ہو، سارے الفاظ مبنی ہوتے ہیں، ہمارے پاس معرب کا کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی ہم کوئی لفظ کا آخری بدلیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہر لفظ جیسے میں ہوں ہمیشہ میں رہے گا، کبھی بھی میں اون، میں ان، معین نہیں ہوگا۔ اردو میں تو ہمیشہ ہر چیز مبنی، لیکن عربی میں ہر چیز معرب ہے سوائے تھوڑے اسماء کے جو مبنی ہیں۔ وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ، اس کا حکم یہ ہے کہ آخر نہیں بدلتا، باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے، وحرکاتہ تسمى دما وفتحا وکسرا او سکونا وقفا وهو على 8 انواع، اور اس کے حرکات کو دمہ، فتحہ اور کسرہ، وقف اور سکون کا نام دیا جاتا ہے، یعنی مبنی علی السکون، مبنی علی الدم، اس طرح سے دمن الدم و فتح و کسر، تو یہاں پہ دیکھیے دمتن نہیں بولیں گے، مبنی علی الدم، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر، مبنی علی السکون، وقفا وهو على 8 انواع، 8 قسم کے ہیں یہ سارے، کتنے ہیں؟ 8 قسم کے انواع ہے، المدورات واسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف۔ اب سارے مبنیات الاسماء میں ہم سمجھیں گے کیا کیا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے ہیں مبنیات، اس کے 8 قسمیں ہیں، مدمرات اسماء اشارہ ہے، اور موصولات اسماء افعال ہے، اصوات مرکبات کنایات اور بعض الظروف۔ تشریح، مبنی کا حکم، تشریح شرح، تشریح ہے ہا کے ساتھ، مبنی کا حکم، مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر اوال میں ان کے بدلنے سے نہیں بدلتے،
جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، کچھ بھی لا لو اس سے پہلے ہاولا ہی رہتے ہیں، جیسے ہادا ہی رہتا ہے، ہادون ہادین نہیں کریں گے. جیسے ہادا رأیتو ہادا مررتو بہادا، ہمیشہ دیکھیں رأیتو ہادا یا مبنی منصوب ہونا چاہیے تو کیا کہیں گے ہم؟ مبنی علی السکون فی محلی نصب، فی محلی نصب، نصب کی جگہ پر ہے. مبنی کے حرکات ضم، فتحہ، کسرہ، وقف ہے. مبنی کے اقسام، مبنی کے 8 قسم ہیں: مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء شاملہ، یہ سارے کے بارے میں پڑھیں گے. اسماء افعال، جیسے آمین ہو گیا. اسماء اصوات، اصوات یعنی کتے کی آواز ہو گئی، یا کائیں کوے کی آواز. ایسے اسماء جو استعمال کیے گئے تھے، کاخن، اس طرح. مرکبات 2 لفظوں سے جب مل کر بنتے ہیں: حضرہ موت. کنایات، کنایا پتہ نہیں. بعد الظروف پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. کنایات بھی کچھ ہے، یاد نہیں آتا. بعد الظروف اور تھوڑے جیسے امسی ہو گیا یا ظرف ہیں، تو ایسے بعض تھوڑے ظرف امسی ہے، یا اور کیا ہے جو مبنی ہے. حیثو ہے، حیثو مبنی علی الضم. حیثا حیثی نہیں پڑھیں گے. بعد الظروف اس لیے کہا کہ تمام ظروف مبنی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ظروف مبنی ہیں. ہر ظرف جو ہے مبنی نہیں ہوتا، کچھ ظروف مبنی ہیں. اعتراض، ایک اعتراض لا رہے ہیں: بعض ظروف کی طرح بعض موصولات اور بعض کنایات کہنا چاہیے تھا. بعض موصولات اور بعض کنایات کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سارے کے سارے مبنی نہیں ہیں، بلکہ بعض معرب بھی ہیں. جیسے موصولات میں ایون ہے اور ایتن ہے، معرب ہیں. اور کنایت میں فلان، اچھا فلان معرب ہے، فلان معرب ہے. جواب، یہ چونکہ قلیل ہے، اکثر مبنی ہے. یہ موصولات میں بھی اکثر مبنی ہیں، کیونکہ قلیل اس لیے نہیں، انہیں بعض کی قید کے ساتھ ذکر کر دیا. اور موصولات اور کنایات کو للاکثر حکم الکلی، للاکثر ہی حکم الکلی، زیادہ تر کو سب کا حکم لگا دیتے ہیں، تو کے تحت مجموعی طور پر مبنی قرار دے دیا ہے. مبنی قرار دے دیا ہے، یہ سارے مبنی ہیں انشاءاللہ تعالی. مضمرات کا بیان شاید یہ لمبا ہے تھوڑا، مضمرات، کیونکہ سارے ضمائر کے بارے میں ذکر کریں گے اور ہر چیز ضمائر کے بارے میں آئیں گی، تو شاید اس کو الگ رکھیں گے ہم. مضمرات کے بارے میں انشاءاللہ الگ کلاس میں کریں گے. تو آج صرف مبنی کی جو ہے کیا کہتے ہیں، شروعاتی تمہیدی کلمات تھے کہ مبنی کیا چیز ہے، مبنی مشابہ کسے کہتے ہیں. مبنی مشابہ یعنی ایسی چیز جو 3 حرف سے کم ہو، یا قرینے کا محتاج ہو، یا واو کو ضمن میں لیتی ہو، جیسے اعداد ہے، مبنی مشابہ ہے. اور ہاں ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں مبنی کے بحث میں ہم پڑھے تھے. اور 8 قسم کے مبنیات ہیں جو ہم دھیرے دھیرے کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، ثمانیت انواع یہ سب پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ. اگلی بار مدمرات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان ساروں کا حکم کیا ہے وغیرہ، ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، اس طرح سے سارے ہیں، یا تاتما تم جو فعل میں لگتے ہیں، یہ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.